وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہر ہفتے کے دن تھوڑا سا وقت نکال کر ہم بیٹھتے ہیں اور دین کی نسبت سے کچھ باتوں کا مذاکرہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. چونکہ زندگی امتحانات کا ایک مجموعہ ہے، ہر مرحلے میں انسان کو کسی نہ کسی آزمائش سے، کسی نہ کسی امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ آزمائش اور یہ امتحانات عام طور پہ اہل ایمان پر، اہل دین پر، اصحاب اعمال پر، متبعین شریعت و سنت پر زیادہ آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو آزماتے ہیں. ان کے ایمان کو اللہ پاک جانچتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اس کی مثال دی، جب انسان کوئی پھل خریدتا ہے تو کیا کرتا ہے، پہلے اس کو اٹھا کے اس کی خوشبو سونگھتا ہے. دیکھا ہوگا نا آپ، اس پھل کی خوشبو کو سونگھتا ہے. جب مٹی کا کوئی برتن، کوئی گڑا، کوئی مٹکا لیتا ہے تو ایسے انگلی سے اس کو بجاتا ہے. یہ اس مٹی کے پکے پن کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ کتنی مضبوط ہے، جمی ہوئی ہے، کتنی پائیدار ہے اور کتنی کارآمد ہے. یہ اسی طریقے سے انسان جتنا زندگی کے مراحل میں اوپر کی طرف سفر کرتا ہے، اس کی مشق اور اس کی ایکسرسائز، اس کی تربیت، اس کی ریاضت مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جاتی. اس لیے آپ جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور بعض روایات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایک مجاہد کو، ایک فوجی کو فوجی بنانے کے لیے کتنے سخت مراحل سے گزارا جاتا ہے. اس کو تربیت، ٹریننگ اور مشق دی جاتی ہے. آدھی آدھی رات اس کو اٹھا کے پہرے پہ کھڑا کیا جاتا ہے. کئی کئی دن ان کو بھوک اور پیاس کی مشق کرائی جاتی. یہ سب چیزیں کیوں ہیں کہ جو انسان ان سخت مشقتوں سے، ریاضتوں سے، آزمائشوں سے گزرے گا، ایک دن آئے گا واقعی یہ اس قابل ہو جائے گا کہ اس پر اعتماد کر لیا جائے گا، اس کو محافظ بنا دیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں آتشی ہتھیار دیتے ہوئے بھی خوف نہیں ہوگا کہ یہ غلط استعمال ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اتنا کندن بنا دیا گیا،
اتنی آزمائشوں کی بھٹی سے گزار دیا گیا کہ یہ پاس ہو گیا. لیکن جو کمزور ہوتا ہے اور جس کو ذرا مشکل پیش آتی ہے، وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، وہ کیا کرتا ہے؟ کچھ دنوں کی مشقت کے بعد بھاگ جاتا ہے. نہیں بھائی میں نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے. یہ سب چیزیں ہیں دوستو. تو دنیا میں اہل ایمان پر آزمائش تو ہے، امتحانات تو ہے، اور پھر وہ امتحان کسی بھی شکل میں ہو ضرور ہوگا. ضروری نہیں کہ امتحان طالب علم دیتا ہے. آج تو جب ہم امتحان کہتے ہیں، ایگزامز کہتے ہیں، تو ہر ایک آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ شاید یہ اسکول کے بچوں کی، کالج یونیورسٹیز کی یا مدارس کی، ان کی بات ہو رہی. امتحان کی شکلیں الگ ہوتی، لیکن امتحانات اس دنیا کی زندگی کا حصہ ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے کئی پیغمبروں کے تذکرے فرمائے، کئی پیغمبروں کے، اور کتنے پیغمبروں کے تذکروں کے بعد، ان کی آزمائشوں کے بعد کیا فرمایا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین. ہے یا نہیں دوست؟ ان ھذا لہو البلاء المبین. بلا عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں امتحان کے. اللہ پاک فرماتے یہ کیفیت میرے اس پیغمبر پہ بڑا امتحان تھا. جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلانے کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوتا ہے کہ آپ چھری چلا دیں اپنے بیٹے کی گردن پہ، اور انہوں نے چھری رکھ دی، چلا بھی دی، لیکن جب وہ چلی تو نیچے اسماعیل علیہ السلام نہیں بلکہ جنت سے آیا ہوا مینڈا اور دمبا ذبح ہو گیا. لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. اس کے پیچھے فرمائے إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. یہ ابراہیم علیہ السلام پر ایک بڑا امتحان تھا، لیکن وہ اس میں کامیاب اترا. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، امتحانات کے لیے انسان کب تیار ہوتا ہے؟ جب وہ ان ہستیوں کو اور ان لوگوں کی زندگیوں کو سامنے رکھے جو ان حالات سے گزر کر دنیا سے جا چکے. آج ان کا وجود نہیں ہے سامنے، زندگی تو شاید ان کی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ان کا نام باقی ہے، ان کا نام زندہ ہے، ان کے تذکرے زندہ ہیں، ان کے فضائل زندہ ہے، ان کی تعریفیں ہر مجلس میں زندہ ہے. وہ امت کے پیشوا مقتدی بن چکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے امتحانات میں 100% کامیاب ہو. تو آج ہمیں اپنا چھوٹا سا امتحان بھی مشکل لگتا ہے. طالب علم کو کہا جائے کہ بھئی آپ کے امتحانات قریب ہیں. قریب ہے نا دوست؟ ویسے بھی قریب ہے. کب سے امتحان؟ 1 اگست سے سہمائی امتحان شروع ہو رہے ہیں. تو طالب علم کو کہا جائے کہ بھئی آپ کے امتحانات قریب ہیں، بورڈ والوں سے کہا جائے آپ کے بورڈ کے امتحانات قریب ہیں، تو پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے، دماغ پہ بوجھ آ گیا. بہت سارے بچے کہتے ہیں جو یاد تھا وہ سب غائب ہو گیا، وہ سب اڑ گیا، چلا گیا. اسی طریقے سے اگر اس سے نکل کر ہم کاروباری دنیا میں آئے، تجارتی دنیا میں آئے، معاش کی دنیا میں آئے، وہاں بھی امتحان ہے. اس لیے کہ تجارت، رزق حلال کی طلب، اس کا نام تھوڑی ہے کہ میں کاروبار کروں اور منافع ہی منافع ہوں، نہیں، بلکہ تجارت کی تعریف کیا کی گئی کہ الدائر بین الضرر والنفع. ہر وہ چیز جس میں نفع اور نقصان دونوں کا امکان موجود ہو، وہ تجارت ہے. جس میں صرف نفع ہی نفع ہے، سود کو کیوں حرام کیا گیا، کیوں منع کیا گیا؟
ایک آدمی کسی کو پیسے دے، اس کو کہے بھائی جی یہ میری طرف سے کاروبار میں لگا دے. آج کل کیا کچھ نہیں ہو رہا دوست. کہتے یہ میرے 20 لاکھ 50 لاکھ یہ آپ کاروبار میں لگائیں، لیکن مجھے ہر مہینے 80,000 روپے چاہیے، یعنی پروفٹ ہی پروفٹ ہوگا. ابھی اگر نقصان ہو گیا، بھائی نقصان ہے، جو ہے مصیبت ہے، وہ تو آپ کے گلے پہ. میرے پیسے بھی محفوظ ہو، میرا پروفٹ بھی محفوظ ہو. یہ تجارت ہے، یہ سود ہے. اس لیے بینکوں کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کو، فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ کو کیوں منع کیا گیا؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امتحانی مراحل مشکل آج کیوں لگتے ہیں؟ تعلیمی امتحان بھی مشکل، تجارتی امتحان بھی مشکل، اب سیاسی امتحان میں قوم مبتلا ہے وہ بھی مشکل، ملکی حالات امتحان سے گزر رہے ہیں وہ بھی مشکل، پوری دنیا کا ایک موسم تبدیل ہو رہا ہے، صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. ہم سب سے زیادہ پریشان ہے اس سے، پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں. مسلمان کیوں پریشان ہوگا دوستو؟ اس کو نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر کی زندگی میں تو مایوسی ہے. کافر کے سامنے تو کوئی آئیڈیل ہے نہیں نا دوستو. کافر کے سامنے تو کوئی نمونہ ہے نہیں، اسوہ حسنہ ہے نہیں. لیکن میرے سامنے، آپ کے سامنے، اس قوم کے سامنے، اس امت کے سامنے کیا اللہ کے پاک پیغمبر کی مبارک زندگی نہیں؟ وہ 13 سالہ مکی زندگی کتنے امتحانات میں گزری، اس میں کتنے امتحانات تھے. آپ کے خاندان کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کے ساتھیوں کو، سب کو ہر طریقے سے ستایا گیا. اور ستانا بھی کوئی عام ستانا نہیں. کسی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا ہے، کسی کو 2 اونٹوں کے بیچ میں باندھ کے اونٹوں کو مخالف سمتوں میں دوڑایا جاتا ہے، کسی کو گھر سے بے گھر کیا جاتا ہے. خود اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کے گردن پہ ڈال دی جاتی. اتنا مجبور کیا گیا کہ آپ ہجرت پہ مجبور ہو گئے اور مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے طائف چلے گئے. وہاں کے لوگوں نے اور زیادہ پریشان کیا. پھر وہاں سے واپس آئے. ایک مسلمان اگر سیرت کی 13 سالہ مکی زندگی نہیں پڑھتا، نہ سمجھتا ہے، نہ پڑھنا چاہتا ہے، تو یہ یقیناً گلہ کرے گا کہ بھئی امتحان بڑا مشکل آ گیا. اس لیے کہ اس کے سامنے نہ کوئی آئیڈیل ہے، نہ کوئی نمونہ ہے. پھر آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام کی جتنی زندگی ہے وہ کتنی آزمائشوں سے گزری، اس میں کتنے امتحانات ہیں. ابھی محرم کے ایام گزرے ہیں، جن مبارک ہستیوں کے تذکرے ہر جگہ ہوئے وہ کوئی عام لوگ تھے، چھوٹے لوگ تھے، جو اس کائنات کا سب سے مبارک خون تھا، سب سے مبارک لوگ تھے. ان کے ساتھ کیا بدسلوکی نہیں ہوئی دوستو. اور جنت کے نوجوانوں کے سردار کا سر جسم سے جدا نہیں ہوا. یہ سب کچھ تو اس امت پہ گزرا ہے نا. لیکن کہاں آپ کو ملے گا کہ یہ امت مایوس ہو گئی، اس نے اللہ کی ذات سے تعلق توڑ دیا، اللہ سے کٹ گئی، اللہ سے دور ہو گئی، یا یہ سوچ لیا کہ بھئی ہم تو ناکام ہو گئے. اب بتائیں نا، ظاہری طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے. یزید ظاہری طور پہ کامیاب ہو گیا نا، اس کو لگا میری حکومت کامیاب، میرا تخت بچ گیا، میں کامیاب. لیکن آج ہے کوئی دوستو جو اپنے بیٹوں میں، اولاد میں کسی کا نام یزید رکھنا چاہتا ہے؟ کیا یزید کی تعریفیں آج ہوتی ہے؟ اس کا تذکرہ ہے؟ اس کا نام اور تصور ذہن میں آتا ہے تو انسان کے دل دماغ پہ ایک بوجھ آ جاتا ہے. لیکن آج بھی اس ہستی کا نام، مبارک نام حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا
نام زندہ ہے، ان کے تذکرے زندہ ہے، ان کے فضائل زندہ ہے. آل و اولاد میں ہر طرف حسین اور حسن کے نام زندہ ہے، مسلمانوں کے گھروں میں ان سے رونقیں آباد ہے، سب چیزیں ہوتی. اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز طلبہ، کہ وہ کیا کرے گا؟ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی طریقوں سے آزمایا. اس لیے علماء نے لکھا ہے حضور علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے زیادہ. لیکن فَأَتَمَّهُنَّ، اسی طرح ہے نا قرآن کریم، فَأَتَمَّهُنَّ، ان تمام امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ امتحان کا ایک دور آتا ہے، بندہ اگر اس امتحان سے گزر جائے، سرخرو ہو جائے، پھر اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک اس کو اپنی طرف سے انعام سے نوازتے ہیں، انعام دے دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ہم نے آپ کو پوری انسانیت کا امام بنا دیا. آج یہ امت بھی کہتی ہے ہم ملت ابراہیمی والے ہیں. ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں بھی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم جوڑ دیا اللہ پاک. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ایمان کے بعد امتحان تو ہے، لیکن اصل ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ان امتحانات کے اندر اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. ان ہستیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اس سے واقفیت ہم حاصل کریں جو ان بڑے بڑے امتحانات سے گزرے. آج وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ ان امتحانات میں 100% کامیاب ہو کے چلے گئے. آج تک ان کے تذکرے، ان کی محنتیں، ان کی قربانیاں، ساری چیزیں آج زندہ ہیں، آج باقی ہے. آج دیکھیں نا ہمارے ملک میں مسجدیں سب ہر قسم کے حالات کے باوجود بھی دین کے مراکز آباد ہیں، مسجدیں آباد ہے، دین کے حلقے لگتے ہیں، دعوت کے حلقے لگتے ہیں، ذکر کے حلقے لگتے ہیں، تعلیم اور تعلم کے ہزاروں مدارس ہیں. ایک ایک سال میں 14 15 ہزار اس قوم کے اندر شامل ہو رہے ہیں علماء کی شکل میں. یہ سب چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ سلسلہ جن بزرگوں نے اس ملک کے اندر ترتیب سے نافذ کیا، ان کی قربانیاں بہت پڑی. قربانیاں دینے والوں کا فیض کبھی ختم تھوڑی ہوگا. ایک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا حلیہ لکھا، کمزور سے آدمی، چھوٹے قد والے، تہبند پہننے والے، بالکل کمزور نحیف شحیف، لیکن اخلاص اتنا بڑا کہ آج دنیا کے کونے کونے میں ان کا فیض عام ہے. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حلیہ ایسا کتابوں میں لکھا کہ عام آدمی ان کو کیا سمجھتا تھا؟ کھیتوں میں کام کرنے والا مزدور سمجھتا تھا. ایسا ظاہری حلیہ تھا، لیکن کام کتنا بڑا کر کے گئے کہ آج پوری دنیا کے اندر اہل حق کی جتنی محنت چل رہی ہے، چاہے وہ مساجد ہے، مدارس ہے، دعوت و تبلیغ ہے، خانقاہیں ہیں، جہاد ہے، تصنیف ہے، تالیف ہے، جو بھی ہے، ان سب کا فیض حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. کام ایسا کر کے. تو ہم میں سے کس نے پڑھا ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ ہم میں سے کس نے پڑھا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو؟ ہم میں سے کس نے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا؟ نہیں پڑھا. تو آج چھوٹا سا امتحان آیا، پریشان ہو گئے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، تھوڑا سا وقت نکالیں اور یہ جو کام والے لوگ دنیا سے گزرے ہیں، کام والے لوگ
باقی قصے کہانیاں اور فلاں فلاں یہ چیزیں تو ہم بہت پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو مشاہیر جو بڑے لوگ گزرے ان کے سوانحات، ان کی زندگیاں، اس کا ضرور مطالعہ کریں. طلباء سے بھی خصوصی درخواست ہے اور باقی احباب سے بھی کہ ضرور اس کو ایک صفحہ پڑھیں ہر روز، لیکن ضرور پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ختم خواجگان اور پھر ذکر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی اللہم بارک علی محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم بارک علی محمد. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص خلفائے راشدین، تمام صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، تمام اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین رحمہم اللہ تعالی، اور بالخصوص اپنے مشفق اور مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، اور اپنے محترم مامو جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان تمام حضرات کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ان سب کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ساتھی اور طلباء اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں، دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات
سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو یا اللہ ختم فرما دے۔ جتنے ساتھی اور جتنے طلبہ عزیز محبت سے تشریف لائے، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے۔ تمام احباب کو یا اللہ دنیا آخرت کی وسعتیں، راحتیں، برکتیں، سعادتیں، نعمتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ پوری زندگی یا اللہ اپنے مبارک ذکر سے، ذکر کی مجلسوں سے جڑ کر رہنے کی، اپنے زبان اور دل کو معطر رکھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ قبلہ اول مسجد اقصی کو غیب سے آزادی کی نعمت نصیب فرما دے۔ وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرما دے۔ اسرائیل کو، یہود کو یا اللہ اپنے غیظ و غضب سے، مجاہدین اسلام کے لشکروں کی برکت سے یا اللہ تباہ و برباد فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی ہر جانب سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ یہاں جتنے شرعی اسلامی قوانین تیرے دین کی حفاظت کے لیے بڑی محنتوں سے نافذ ہوئے ہیں، اور یا اللہ اس کے لیے جتنی محنتیں اور قربانیاں دی گئی، یا اللہ ان تمام اسلامی شرعی دینی قوانین کی حفاظت فرما دے۔ اس کے لیے بری سوچ اور بری تدبیر اور مکر و فریب کرنے والوں سے یا اللہ ہم سب کو اور اس قوم، اس ملک کو یا اللہ محفوظ فرما دے۔ تمام اموات المومنین کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ بالخصوص ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ فرما دے۔ تمام خیر کے سلاسل کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ فرما دے۔ ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، اعزاء، اقارب، اس مسجد کے جتنے نمازی دنیا سے چلے گئے، کل امت کے مرحومین کی یا اللہ کامل اور مکمل مغفرت فرما دے۔ ہمارے عزیز اور مخلص ساتھی بھائی عمران کے والد صاحب کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ آنے والے سہ ماہی امتحان میں اللہ تمام طلبہ کو خوب کامیابی نصیب فرما دے۔
ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔